چھٹے موضوع پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ حفاظت قرآن اور جمع قرآن کے موضوع پر۔ قرآن مجید کی حفاظت کے سلسلے میں علماء تفسیر نے جو ہے اس کے 3 مرحلے بتائیں۔ قرآن مجید کی حفاظت کے 3 مرحلے۔ اس سیشن کے آغاز میں نے ایک آیت تلاوت کی، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ پہلی بات تو یہی آیت اصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ ہم ہی نے اس قرآن کو یعنی ذکر کو نازل کیا۔ از ذکر سے مراد قرآن ہے، تمام مفسرین نے بالاتفاق یہاں از ذکر سے قرآن مراد لیا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو 2 باتوں کا اس میں ذکر ہے، 2 چیلنجوں کا ذکر ہے، 2 وعدوں کا ذکر ہے کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں گے جیسا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ یہ چیلنج ہے، یہ انسانی کلام نہیں ہے، یہ ہمارا کلام ہے۔ اس طرح حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ قرآن پوری طرح قیامت تک محفوظ رہے گا، کوئی اس میں تبدیلی نہیں لا سکتا۔ یہ اللہ میاں کا چیلنج ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے نمونے آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ 1400 سال سے قرآن چونکہ تو محفوظ چلا آ رہا ہے، حالانکہ دشمنوں نے اس کی حفاظت میں فرق لانے کے لیے بڑی کوششیں کی، بڑی سازشیں کی، بڑی شرارتیں کی، لیکن کامیاب نہیں ہو سکی۔ ابھی قرآن مجید کی حفاظت کس طرح ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پھر صحابہ کے زمانے میں کیسے اس کی حفاظت ہوئی، اس کو 3 مرحلوں میں علماء نے تقسیم کیا۔ پہلا مرحلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ قرآن مجید کو لے کر جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آتے تھے، یا آپ پر قرآن مجید کا نزول ہوتا تھا، تو آپ اسے سب سے پہلے آپ خود یاد کرتے تھے۔ یاد کرنے میں آپ نے تھوڑی جلدی یا صورت دکھائی تو اس پر آیت نازل ہوئی کہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ یا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ۔ آپ جلدی مت کیجیے۔ ہوتا تھا، خدشہ ہوتا تھا، ذمہ داری کا احساس تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھا کرتے تھے تاکہ یاد ہو جائے۔ تو آپ کو تسلی دی گئی، جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، اسے آپ کے سینے میں بٹھانا، نقش کرانا، یاد کرانا ہمارا کام ہے۔ وہ آپ کو یاد کرا دیں گے۔ سنقرئک فلا تنسیٰ کا، ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ بھول نہیں پائیں گے۔ قرآن میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وعدہ کیا گیا کہ آپ قرآن بھول نہیں پائیں گے، ہم آپ کو پڑھائیں گے، الا ماشاء اللہ، مگر جسے ہم بھلانا چاہیں۔ وہی منسوخ آیتیں۔ تو قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے سے اخذ کر کے، جبرائیل سے اسے یاد کر کے صحابہ کو سنایا، لکھوایا۔ تو باقاعدہ بتایا نا میں نے کہ آپ کے پاس صحابہ جو کاتبین وحی کہلاتے ہیں، جن کی تعداد زیادہ سے زیادہ 40 تک پہنچتی ہے، اس میں سے کوئی نہ کوئی آپ کے پاس ہوا کرتے تھے۔ آپ فوراً قرآن آیت کے نازل ہونے کے بعد ان میں سے کسی کو بلاتے اور آپ لکھواتے، اور نقل آپ کے سامنے کی جاتی تھی۔ پھر یہ نقل سے دوسرے صحابہ نقل کرتے تھے، سنتے بھی نقل بھی کرتے، سلسلہ چلتا تھا، اور ساتھ میں قرآن کو یاد کرتے بھی جاتے تھے۔ اور یاد کرنے کے سلسلے میں عرب کا حافظہ بڑا مشہور ہے۔ تاریخی اعتبار سے اس زمانے میں عرب کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی حافظہ دیا تھا، غیر معمولی میموری تھی۔ اب تاریخ میں آتا ہے کہ سینکڑوں ہزاروں اشعار وہ یاد رکھا کرتے تھے، اور ایک نشست میں، ایک محفل میں کھڑے ہو کر سناتے تھے۔ صرف اشعار ہی نہیں، انسانوں کے نسب نامے یاد رکھتے تھے، بلکہ آپ کو تعجب ہوگا کہ وہ ایسی عجیب و غریب قوم تھی، جانوروں کے نسب نامے یاد رکھتے تھے۔ آج ہم سن کر ہم کو ہنسی آتی ہے، لیکن ان کے حافظے کا اندازہ کیجئے، یہ جانور کس کے اولاد ہے، اس کا باپ کون، اس کا دادا کون، وہ بھی ان کو معلوم۔ ایسا عجیب و غریب حافظہ اللہ ان کو دیا تھا۔ اور جس چیز کا شوق ہوتا ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے، آج بھی ہم کو جس چیز کا شوق ہوتا ہے وہ خود بخود چیز یاد ہوتی ہے، جس میں دلچسپی نہیں وہ چیز یاد نہیں ہوتی۔ کتنے ہمارے بچوں کی زبان میں دیکھ کتنے گانے یاد ہوں گے، بیٹھ کے کبھی یاد نہیں کرتے، لیکن سبق یاد نہیں ہوتا۔ اگر سبق میں دلچسپی ہے تو یاد ہو جاتا ہے۔ اب گانا کوئی یاد کرتا نہیں، سنتا 2 بار سنتا، 3 بار سنتا، یاد ہو گئے، اشعار یاد ہو گئے، دلچسپی ہو تو، ورنہ دلچسپی نہ ہو تو ہرگز ایک شعر بھی یاد نہیں ہوتا، لٹک گئے تو ایک شعر یاد نہیں ہوتا۔
اب قرآن مجید جب نازل ہوا تو قرآن مجید سے بڑھ کر ان کے لیے دلچسپی کا کوئی موضوع ہی نہیں. ہم قرآن کی زبان کو نہیں سمجھتے، اس کے مضامین نہیں سمجھتے، اس لیے قرآن پڑھ کر ہم جو ہے بے حس و بے حرکت بیٹھے رہتے. مگر یہ کیفیت صحابہ کرام کی نہیں تھی. قرآن سنتے تو ہلچل مچتی، کیونکہ ان کی زبان اپنی، اور قرآن کی مضامین کو سن کر وہ بے قرار ہو جاتے. حتیٰ کہ بعض صحابہ کے تاثرات خود آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطاف میں خانہ کعبہ کے صحن میں نماز پڑھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو یہ پہنچے. تو حال کیا ہوا؟ سورہ طور کی آیتیں غالباً تلاوت کر رہے تھے تو کہتے ہیں ایک صحابی، ہم خلقوا من غیر شیء ہم الخالقون، اس آیت پر پہنچے تو کہتے ہیں تارا قلبی شعان، میرا دل پارا پارا ہو گیا. اب اس میں ایسے چپتے ہوئے سوالات ہیں، برننگ کوشچن ہیں کہ مجھ سے تاب نہیں ہو سکے، برداشت نہیں کر سکا. اس میں سوال یہ کیا گیا، اگر یہ اللہ کو نہیں مانتے، خالق کو نہیں مانتے، تو سوال یہ ہے جو بغیر خالق کے پیدا ہو گئے، یا وہ خود خالق ہیں یا اپنے خالق ہونے کا دعویٰ کرتے. سب سے بڑی دلیل ہے کہ اگر انسان کسی کو خالق نہیں مانتا تو کیسے پیدا ہوا، یا وہ اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. اب اس کے بعد اس کا جواب نہیں ہمارے پاس. وہ کہتے ہیں تارا قلبی شعان. اب یہ صرف اہل ایمان کا تاثر نہیں، دشمنان اسلام جو لوگوں کو تاکید کرتے تھے کہ قرآن مت سنو، بلکہ اپنے چیلوں کو وصیت کرتے کہ کہیں قرآن کی تلاوت ہوتی تو وہاں پہنچو اور ہنگامہ کرو. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن. دیکھیے کافروں نے کیا کہا، اس قرآن کو مت سنو، والغوا فیہ، اس کی تلاوت کے دوران ہنگامہ کرو، لعلکم تغلبون، شاید کہ تم غالب آ جاؤ. کیونکہ قرآن نازل ہوتا، قرآن اترتا اور قرآن کوئی سنتا تو دل کی دنیا بدلتی تھی، بالکل بدلتی تھی. قرآن سننے کے بعد وہ کیفیت نہیں رہی جو پہلے تھی. حتیٰ کہ بعض لیڈروں کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے پہنچے تو لیڈروں نے ان کو بھیجا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آیتیں پڑھی، واپس ہوئے تو ان کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا. بھیجنے والوں نے کہا یہ دیکھیے جس چہرے کے ساتھ گیا اس چہرے سے واپس نہیں آیا. قرآن کی تاثیر کا یہ حال. قرآن سنتے مرد کیا، عورت کیا، بچے کیا، دل کی دنیا دہل جاتی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، مکے کے مظالم سے تنگ آ کر انہوں نے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا، چلو مکہ چھوڑ کے چلے جائیں. تو راستے میں جب جا رہے تھے ایک لیڈر، مکے کا مشہور لیڈر، بڑا آدمی، ابن الدغنہ کہتے ہیں اس کی ملاقات ہوئی. پوچھا ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ بس میں ہجرت کر رہا ہوں، میری قوم نے مجھے مجبور کر دیا، مجھ پر ظلم کیا ہے، میں اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا، اس لیے جا رہا ہوں اس جگہ پر جہاں آزادی سے عبادت کروں. تو اس نے سن کر کہا فَإِنَّ مِثْلَكَ يَا أَبَا بَكْرَ لَا يَخْرُجْ وَلَا يُخْرَجْ. ارے تم جیسے انسان نہ نکل سکتے یہاں سے نہ نکالے جا سکتے. یعنی اتنے اچھے انسان اگر اس بستی سے نکل گئے تو بستی میں کیا باقی رہے گا؟ پورا کچرا ہی باقی رہے گا. تم جیسے انسان نہیں نکل سکتے، کہہ دیا اس نے. کیونکہ حضرت ابوبکر کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، مال کے اعتبار سے نہیں، اخلاق و کردار کے اعتبار سے بہت بلند و بالا اخلاق کے مالک تھے. تو کہا آپ نکل نہیں سکتے. اس کے بعد دیکھیں اس نے حضرت ابوبکر کے بارے میں تقریباً ویسے الفاظ کہے جو الفاظ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ نے آ کر حضرت خدیجہ کو بتایا کہ مجھے ڈر ہو رہا ہے، لقد خشیت علی نفسی. تو کہا آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، فإنک تصل الرحیم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، فلاں فلاں کرتے ہیں. آپ کے اوصاف گنائیں، اتنے بہترین انسان کو اللہ ضائع کرے گا؟ نہیں کر سکتا. تو ابن دغنہ نے اس کے قریب الفاظ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے فرمائے، صدیق کے لیے کہے آپ اتنے اچھے آدمی، لوگوں کی مدد کرنے والے، لوگوں کے کام آنے والے، آپ کو نکالا جائے گا؟ نہیں، چلو میں پناہ دیتا ہوں. عرب میں طریقہ تھا کوئی لیڈر پناہ دیتا کسی کو، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا تھا، وہاں کا معاشرہ تھا.
آ کر اس نے اعلان کر دیا خانہ کعبہ کے صحن میں کھڑے ہو کر، میں نے حضرت ابو بکر کو پناہ دی ہے، بس ختم. اتنا کہنا کافی، میری پناہ میں حضرت ابو بکر ہیں، اس کا مطلب کوئی ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتا، کرے گا تو اس کی خیریت نہیں. وہ لیڈر کے خلاف کارروائی شمار ہوتی تھی. یہ عرب کا ماحول تھا، وہاں کا معاشرہ تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق واپس آ گئے اور اس کے یعنی ابن دونہ گھر کے پاس اس کے ایک چھوٹا سا حصہ اپنے لیے خاص کر لیا، کر کے وہاں عبادت کرنے لگے، قرآن تلاوت کرنے لگے. حضرت ابو بکر صدیق قرآن پڑھتے تو بڑے رقیق القلب تھے، بڑے نرم دل تھے. ظاہر بات ہے مضامین سمجھتے تو قرآن کی آیتیں پڑھتے تو برداشت نہیں کرتے، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے اور عجیب کیفیت ہوتی قرآن کی تلاوت کی. تو وہ اطراف میں لوگ جمع ہو جاتے، عورتیں بچے سب جمع ہو جاتے. اب ایسے انداز میں قرآن تلاوت کرتے، متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے، کشمکش شروع ہو جاتی. اب یہ کیفیت بڑھتی گئی حتیٰ کہ ابن دغنہ کے پاس شکایت پہنچی. آ کر کہا دیکھو حضرت ابو بکر سے کہو، دوسرے لوگوں نے کہا ابو بکر سے کہو کہ قرآن آہستہ پڑھے، بلند آواز سے قرآن نہ پڑھیں، ورنہ ہمارے بچے ہماری عورتیں جو ہے آزمائش میں پڑ گئیں. دل کچھ کہتا ہے، معاشرہ کچھ کہتا ہے، کیا کریں آپ؟ دل کچھ کہتا ہے، معاشرہ کچھ کہتا ہے، کیا کریں گے؟ یہ بڑی آزمائش ہوتی ہے عجیب انسان کے لیے. تو اس نے آ کر کہا دیکھو میں نے تم کو پناہ دی ہے ٹھیک ہے، لیکن تم قرآن آہستہ پڑھو، ورنہ جو ہے ہمارے عورتوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے مسئلہ ہے. تو حضرت ابو نے کہا نہیں، میں اس شرط پر تمہاری پناہ نہیں لیتا، میں ایسے ہی پڑھوں گا. اگر تم کو یہ شرط منظور نہیں ہے تو چھوڑ دو، میں تمہاری پناہ چھوڑ دیتا ہوں، میرے لیے اللہ کی حفاظت ہے، بس ختم. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت پر کیا تاثیر ہوتی تھی. حتیٰ کہ یہ بھی واقعہ موجود ہے کہ لیڈر ابو جہل ہو یا ولید ابن مغیرہ ہو، فلاں ہو، یہ لوگوں کو روکتے تھے قرآن سننے سے، سنانے سے، لیکن قرآن کے دلدادہ ایسے تھے کہ چھپ کر سنا کرتے تھے قرآن. عجیب و غریب واقعات ہیں. رات کی تاریکی میں وہ بھی یہ لیڈر آپس میں، ابو جہل کی یہ کوشش ہوتی کہ ولید ابن مغیرہ کو معلوم نہ ہو، ولید ابن مغیرہ کی یہ کوشش ہوتی ابو جہل کو معلوم نہ ہو، کہیں پتہ چل گیا تو پھر کیا ہے، بے حیثیت، کچھ بھی نہیں. کیا مخالفت دن میں، رات میں کیا دیوانگی ہے. تو سب چھپ کر کسی کو پتہ لگائے بغیر جاتے تھے. لیکن ایسا ہوا کہ وہ رات کی تاریکی میں سامنے پہنچے تو ارے یہ ابو جہل ہے، یہ ولید ابن مغیرہ ہے، کہاں آیا قرآن سننے. واقعات ہیں سیرت کتابوں میں، آپ حیران ہوں گے. یہ قرآن مجید کی تاثیر آج اندازہ کیجیے. ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے دلوں میں کچھ اثر ہی نہیں ہوتا. یہ زبان سے اجنبیت کا مسئلہ ہے. سب سے بڑے افسوس کی بات یہی ہے کہ وہاں قرآن میں ذکر ہے کہ وہ قرآن پڑھتے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، دلوں میں ایمان بڑھتا، یہ سب کیفیتیں، رونگٹے کھڑے ہوتے، کچھ بھی نہیں ہو رہا. زبان سے ناواقفیت کا سبب ایک بہت بڑا سبب ہے ہمارے لیے. تو قرآن کے بارے میں یہ حال تھا. قرآن سننے والے بھی، بلکہ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ایمان لانے سے پہلے قرآن کی کئی آیتیں ان کو یاد ہو گئی. قرآن کی کشش ایسی تھی، جاذبی ہے، سنتے جاتے یاد کرتے جاتے. عجیب و غریب واقعات ہیں. آج ہم پڑھتے ہیں تو یقین بھی نہیں آئے گا یہ سب واقعات پیش آئے، لیکن ہے حقیقت. تو قرآن مجید کو یاد کرنا ان کے لیے مشکل نہیں تھا. تو یاد سنتے جاتے، یاد کرتے جاتے، تو ادھر قرآن نازل ہوتا، ادھر لکھا جاتا اور ادھر یاد ہوتا. اور ہر سال رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل پھر سے اتنا حصہ جو نازل ہو چکا تھا اسے دوبارہ سناتے. یہ بھی صحیح روایتوں میں ہے اور اللہ کے رسول بھی ان کو سناتے. آپ نے فرمایا کہ آخری سال کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ میری وفات کا وقت قریب آ گیا، اس لیے کہ ہر سال ایک مرتبہ حضرت جبرائیل مجھے سناتے اور میں ایک مرتبہ سناتا. مگر اس مرتبہ 2 مرتبہ جبرائیل نے مجھے سنایا اور میں نے 2 مرتبہ جبرائیل کو سنایا. وما اراہ الا قد اقترب اجلی کے الفاظ آتے. میں سمجھتا ہوں یہ بات اس وجہ سے ہے، یہ 2 مرتبہ کی بات شاید میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہو. یہ معمول تھا رمضان کے مہینے میں جبرائیل آتے. یہ قرآن سنانے کی روایت جو رمضان کے مہینے میں ہے اس کی بھی اصل یہی ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، حضرت جبرائیل کو سناتے تھے، حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے. تو جتنا حصہ نازل ہوا وہ پورا دوبارہ سن لیا جاتا. اور ادھر قرآن کے نسخے بھی تیار ہو رہے. تو کئی صحابہ نے قرآن مجید کو یاد کیا. اب دیکھیے اس کا ثبوت یہ ملتا ہے کہ خود قرآن آیت میں اشارہ ہے، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم.
ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف معجزات کا مطالبہ کیا. آپ یعنی دیگر پیغمبروں کی طرح معجزے کیوں نہیں دکھاتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا لاٹھی کا، آپ کیوں نہیں دکھاتے؟ فلاں نبی کا یہ معجزہ نہیں دکھاتے، یا فلاں معجزہ دکھاؤ، یہ نشانی دکھاؤ، وہ نشانی دکھاؤ، مطالبے کیے. تو قرآن میں جواب دیا گیا قرآن سے بڑھ کر کوئی معجزہ نہیں ہے، سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. اور یہ معجزہ ان لوگوں کے سینوں میں موجود ہے. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. الفاظ پر غور کیجیے آپ، یہ اشارہ ہے کہ صحابہ کے دلوں میں قرآن محفوظ تھا. خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیات بینات فی صدور الذین، صدور کہتے ہیں سینے عربی میں، ان لوگوں کے سینوں میں یہ آیتیں موجود ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کی نعمت سے نوازا. پھر تاریخ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بیر معونہ کا مشہور واقعہ پیش آیا. تبلیغ کے لیے صحابہ کرام کو طلب کیا، پھر لے جا کر وہاں پر 70 صحابہ کو شہید کر دیا. یہ 70 کے 70 بھی کیا تھے؟ حفاظ قرآن تھے. یہ 70 کی تعداد ہمارے لیے معمولی ہے، لیکن اس وقت معمولی نہیں تھی. یہ 70 کی تعداد بہت بڑی تعداد. پھر اس طرح آگے چل کر معرکۃ الیمامہ جو ہوا اس میں بھی 70 صحابہ شہید ہوئے. یہ سب حفاظ قرآن تھے. تو کئی صحابہ قرآن کو یاد کر چکے تھے. اور ادھر تحریری طور پر بھی سیرت یعنی حدیث کتابوں میں آتا ہے کہ قرآن مجید کو اپنے طور سے بھی نقل کر کے قرآن کے نسخے صحابہ نے اپنے پاس رکھے تھے. البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس کوئی نسخہ نہیں رکھا تھا، کیونکہ آپ ایک طرف امی تھے اور دوسری طرف اللہ کا وعدہ تھا قرآن مجید کو آپ کے سینے میں محفوظ رکھنے کا. تو یہ پہلا مرحلہ تو قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں مکمل ہو گیا. اور خود آپ دیکھیں گے حدیثوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلاں نماز میں فلاں صورتیں آپ نے پڑھی ہیں، فلاں صورتیں پڑھی ہیں. کئی یہ حدیثوں میں آپ دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کا ذکر ہے، آل عمران کا ذکر ہے. حالانکہ سب آخر میں نازل ہونے والے نہیں، مدنی دور کی صورتیں. اب یہ مکمل ہونے کا مطلب ہے پورا قرآن مکمل ہوا، کیونکہ میں نے بتایا نا کہ قرآن کا 2/3 حصہ مکے میں نازل ہو گیا. 2/3 آف دا قرآن مکے میں ہو گیا. تو تقریباً 20 پارے نازل ہو چکے. اب 10 پاروں کا مسئلہ ہے، اب وہ بھی تقریباً نازل ہو گیا. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں قرآن مجید مکمل ہو گیا. یہ پہلا مرحلہ ہے. اس پر دوسرا مرحلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت شروع ہوئی. تو وہاں پر یہ مرحلہ پیش آیا کہ لوگ جب صحابہ کرام جنگوں کے لیے جاتے تھے تو جنگوں کے موقع پر دشمنان اسلام کا نشانہ وہ صحابہ ہوتے تھے جو حفاظ تھے. وہ چاہتے تھے قرآن کی حفاظت کو مشکوک بنائیں، تو خاص کر ان کو نشانہ بناتے تھے. تو حضرت عمر نے یہ بات بھانپ لی. حضرت عمر بڑے دور اندیش تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ چلتا لوکان آبادی نبی لکان عمر، فرمایا لوکان آبادی نبی لکان عمر، میرے بعد نبوت جاری ہوتی تھا تو عمر نبی بنائے جاتے. اور ان کی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر سے شیطان بھی ڈرتا تھا. شیطان سے ہم ڈرتے ہیں، وہاں معاملہ کیا تھا؟ حضرت عمر سے شیطان ڈرتا تھا. گلی کے ایک نکڑ پر حضرت عمر داخل ہوتے تو دوسرے سرے سے بھاگ جاتا. بخاری کی روایت. اب شیطان کیوں ڈرے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے اندر وہ حق شناسی کی کیفیت ایسی پیدا کی تھی کہ باطل کسی بھی شکل میں آتا تو پہچان لیتے تھے. یہ عجیب و غریب کیفیت حضرت عمر کے اندر اللہ نے پیدا کی. تو انہوں نے سوچا کہ دشمن کا نشانہ قرآن ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ تھے، ان کے پاس آئے تو کہا کہ میرا مشورہ ہے آپ قرآن مجید کا ایک نسخہ جو قرآن مجید الگ الگ صورتوں کی شکل میں لکھا گیا تھا اس کو ایک سرکاری طور پر ایک اس کا نسخہ معتمد نسخہ تیار کر کے اپنی حفاظت میں رکھ لیں. کیونکہ الگ الگ نسخے تو موجود تھے، قرآن میں یاد بھی تھا صحابہ کو، مسئلہ وہ نہیں تھا. لیکن ایک جگہ پر جمع نہیں کیا گیا تھا. صحابہ نے جو اپنے اپنے طور پر جو ہے نقل کروائے تھے. اب وہ صحابہ موجود تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن سنا تھا. اس طرح آپ کے سامنے انہوں نے لکھا تھا. اب ضرب زمانہ گزرتا جائے گا تو وہ صحابہ وفات پا جائیں گے جو براہ راست آپ سے سنے تھے، اور اس طرح وہ صحابہ وفات پائیں گے جو آپ کے سامنے بیٹھ کر لکھے تھے. تو حضرت عمر کا مشورہ یہ تھا کہ انہی صحابہ سے قرآن کا ایک معتمد علیہ نسخہ تیار کیا جائے تاکہ بعد میں قرآن کے بارے میں یہ بات نہ کہی جائے یہ تو بعد میں لکھی گئی کتاب.
جیسا پچھلی کتابوں کے ساتھ معاملہ ہوا ویسا معاملہ قرآن کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. مشورہ دیا انی ارا ان تجمع القرآن. مگر حضرت ابوبکر صدیق کو شروع میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. اتنا زیادہ احتیاط کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا تو میں کیسے کروں؟ مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بار بار سمجھایا نہیں اس میں بھلائی ہے، یہ کوئی غلط کام نہیں ہے، یہ دین کی حفاظت کے لیے ایک تدبیر ہے. اب یہ بھی دیکھیں اس میں بھی علماء نے لکھا ہے مشورے کے آداب. یہ ایک مرتبہ مشورہ دیا نہیں مانے بس ختم نہیں. کبھی ہوتا بات سمجھ میں نہیں آتی تو بار بار سمجھانا چاہیے، اور اس طرح جسے سمجھایا جائے اسے برا نہیں ماننا چاہیے. یہ کیا مجھے بار بار سمجھا رہا، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت ہر بات ہم کو سمجھ میں آ جائے. دیکھیے یہ صحابہ کا نمونہ ہمارے لیے، سمجھانے والے حضرت عمر، سمجھنے والے حضرت ابوبکر، دونوں کس مرتبے کے ہیں ہم سمجھ سکتے ہیں. نہ حضرت ابوبکر نے برا مانا کیوں مجھے بار بار سمجھا رہے ہیں، نہ حضرت عمر نے برا مانا کہ میں بار بار سمجھاؤں، ایک مرتبہ بولنا کافی نہیں ہے کیا؟ ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ انسان پر مختلف حالتیں طاری ہوتی ہیں، کبھی بات سمجھ میں آتی کبھی بات سمجھ میں نہیں آتی، مختلف حالات ہوتی. نیت اگر اچھی ہے تو بار بار بولنے بتانے میں کوئی غلطی نہیں ہے. اور اس طرح سنجیدگی سوچنا بھی چاہیے. ایک مرتبہ کہہ دیا دوبارہ سوچنے کے لیے تیار نہیں، یہ بھی طریقہ غلط. دوبارہ سوچنا چاہیے. ہو سکتا پہلی بات سمجھ میں نہیں آپ سمجھ میں آ جائے. یہ سب آداب ہیں، مشورے کے آداب، دینے کے آداب، لینے کے آداب دونوں ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں ابوبکر مجھے بات سمجھ میں آ گئی. دیکھیے خلیفہ اپنے لیے پریسٹیج کا مسئلہ نہیں، میں خلیفہ ہو کر کیسے بات مانوں. اچھی بات کوئی بھی کہے ماننا چاہیے. کون کہتا ہے کہ سوال نہیں، کیا کہتا ہے کہ سوال ہے، مان لیں. اس کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ ہونے کے حیثیت سے آپ نے حضرت زید بن ثابت کو طلب کیا، کیونکہ یہ کاتبین وحی میں سردار تھے، بہت نوجوان تھے اور بڑے ذہین تھے. چند مہینوں کے اندر حضرت زید بن ثابت نے عبرانی زبان سیکھی. بہت ذہین، بہت نوجوان. تو کہا کہ انی ارا ان تجمع القرآن، یہی بات میں قرآن کو جمع کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے وہی بات بتائی. اللہ کے رسول نے جو کام نہیں کیا میں اسے کیسے کروں، نہیں کر سکتا. پھر سمجھایا حضرت ابوبکر نے، اس طرح سمجھایا جس طرح عمر نے حضرت ابوبکر کو سمجھایا. دیکھیے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات میں ہم ایسا لڑکے الگ ہوتے ہیں، بس دوبارہ ملنے کے لیے تیار نہیں، بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. یہ سب اسلاف کے طریقے سے ہٹی ہوئی بات ہے. اسلاف کا یہ طریقہ، اب صحابہ سے بڑھ کر ہمارے کون اسلاف ہے؟ اسلاف میں سر فہرست صحابہ ہی تو ہیں. ان کا طریقہ دیکھیے، آپس میں اسے پریسٹیج کا مسئلہ، ناک کا مسئلہ سب نہیں بناتے. دین کا معاملہ ہے، سمجھیں گے، سمجھائیں گے، بار بار بیٹھیں گے، اس میں کوئی بات نہیں ہے. آپ سمجھا رہے ہیں، خلیفہ سمجھا رہے ہیں، لیکن خلیفے کو جواب دے رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی بات، لیکن خلیفہ بھی مایوس نہیں ہو رہے ہیں، پھر سمجھا رہے ہیں. بعد میں کہتے ہیں مجھے بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد کہتے ہیں قد شرح اللہ صدری، دیکھیں الفاظ، اللہ نے مجھے شرح صدر عطا کی. دیکھ یہ کیسا موقف ہمارا، سمجھنے سمجھانے کا موقف ہونا چاہیے، ہٹ دھرمی کا موقف کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. یہی ہمارے تباہی کا بڑا ذریعہ ہے. آج ہمارے پاس ہر طبقے میں ہٹ دھرمی. اب بات کوئی سمجھنے کی بھی نہیں، سمجھانے کی بھی نہیں. جو سمجھ گئے ختم. اب ظاہر بات ہے مسئلہ حل ہوتا نہیں. آپ اسلاف کا طریقہ دیکھیں، سمجھائیں، بار بار سمجھانے کے باوجود اس کے بعد جب بات سمجھ میں آ گئی قبول کر رہے ہیں. اور اس میں کوئی اپنے آنا کا مسئلہ نہیں، نہ بولنے والے کے پاس آنا کا مسئلہ، نہ سمجھنے والے کے پاس آنا کا مسئلہ. تیار ہو گئے. لیکن ذمہ داری بڑی تھی. تو کہتے ہیں اگر ابوبکر مجھے کسی پہاڑ کے منتقل کرنے کا حکم دیتے، ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ رکھ دو، وہ چیز میرے لیے آسان تھی. دیکھیے قرآن مجید کو لکھنا کوئی معمولی بات، کیونکہ اگر اس میں کوئی بھی غلطی ہو جائے تو اس کا وبال کس پر؟ مجھ پر آئے گا قیامت تک کے لیے. تو کہتے ہیں اگر خلیفہ مجھے پہاڑ منتقل کرنے کا حکم دیتے تو میں کر دیتا، میرے لیے بھاری. لیکن پھر بھی خلیفہ کا حکم ہے اور بات سمجھ میں آ گئی ہے، میں اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. اب اس کے بعد دیکھیے اعلان کر دیا گیا کہ اللہ کے رسول کے سامنے جو نسخے لکھے گئے اور اللہ کے رسول سے براہ راست جن صحابہ نے قرآن کو سنا ہے وہ آ کر اپنے نسخے پیش کرے گواہیوں کے ساتھ. حالانکہ خود حضرت زید بن ثابت کو پورا قرآن یاد تھا، حضرت ابوبکر صدیق کو پورا قرآن یاد ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پورا قرآن یاد ہے، لیکن کتنی حفاظت کے ساتھ، کتنے احتیاط کے ساتھ پہلا نسخہ تیار کیا جا رہا ہے. دیکھیں تو ان گواہیوں کے ساتھ پہلا نسخہ تیار ہوا. اسی سلسلے میں آتا ہے ایک آیت سورہ احزاب کی یا سورہ توبہ کی
ایک ہی صحابی کے پاس، جن کو خزیمہ کا ابو خزیمہ کہا جاتا ہے، انہی کے پاس ملی کا مطلب وہی ہے کہ وہی ایک واحد صحابی رہ گئے تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھ کر اس آیت کو لکھا، اور اللہ کے رسول نے ان کی گواہی کو 2 آدمی کی گواہی کے برابر قرار دی تھی۔ حضرت خزیمہ کی شہادت کو آپ نے 2 آدمی کی گواہی کے برابر قرار دیا۔ دیکھیں وہاں شرط تھی، 2 گواہی جب تک پیش نہیں کرتے وہ تحریر قبول نہیں کی جاتی۔ تو اس طرح حافظے سے موازنہ، تحریر سے موازنہ کر کے قرآن مجید کا معتبر نسخہ تیار کیا گیا، اور یہ نسخہ حضرت ابوبکر نے اپنے پاس رکھا۔ دیکھیں اس کا مقصد بھی یہی تھا، محفوظ نسخہ رہے، ورنہ قرآن تو سب کے پاس تھا، آئندہ چل کے ضرورت پڑے تو لوگ یہ نہ کہیں کہ نسخہ تو بہت بعد میں لکھا گیا، ان لوگوں نے نہیں لکھا جنہوں نے سنا، ان تحریروں سے نہیں لکھا گیا جو تحریریں لکھی گئیں، ویسی بات نہ ہو۔ تو حضرت ابوبکر زمانے میں آپ کے پاس، اس کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے تو وہ نسخہ منتقل ہوا حضرت عمر کے پاس۔ حضرت عمر کی وفات کے موقع پر آپ نے کسی خلیفے کو نامزد نہیں کیا، حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو نامزد کر دیا، اپنے جانشین بنا دیا، بعد حضرت عمر نے یہ ذمہ داری نہیں لی۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی کو جو ہے خلیفہ بنانا نہیں چاہتا، کیونکہ اگر مجھ سے غلطی ہو گئی تو یہ ذمہ داری مجھ پر ہوگی۔ دیکھیے احتیاط، ہمارے پاس آج عہدے کی طلب، وہاں لوگ عہدے سے بھاگتے تھے۔ لوگوں نے مشورہ دیا حضرت عبداللہ ابن عمر کو، جو آپ کے صاحبزادے تھے، خلیفہ بنا دو۔ کیا جواب دیا آپ نے؟ اگر خلافت کوئی اچھی چیز ہے، کوئی انعام ہے، تو خطاب کے خاندان میں یہ انعام ایک شخص کو ملے کافی ہے، اب یہ انعام دوسروں کو ملنا چاہیے۔ اگر خلافت انعام ہے تو یہ انعام صرف خطاب کے خاندان میں ایک شخص کو مل گیا کافی ہے، اب دوسرے مسلمانوں کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، دوسرے خاندانوں کو شرف ملنا چاہیے۔ میں کیوں یہ شرف صرف اپنے خاندان میں رکھ لوں؟ اگر یہ زحمت ہے خلافت، تو میں نہیں چاہتا کہ خطاب کے خاندان میں میرے علاوہ کوئی زحمت میں مبتلا ہو۔ میں ایک جواب دے کر بچ جاؤں بس ہے اللہ کے پاس، میں کسی دوسرے شخص کو یہ ذمہ داری دے کر مبتلا کرنا نہیں چاہتا، یہ جواب دیا۔ تو آپ نے صحابہ کی 6 صحابہ کی کمیٹی بنائی، 10 مبشرہ میں 6 صحابی باقی رہ گئے تھے، تو ان کی کمیٹی بنا دی، اور اس میں ایک طریقہ بتا دیا اس طریقے پر کسی کو خلیفہ بنا لیں۔ تو یہ نسخہ آپ نے اپنی بیٹی صاحبزادی حضرت حفصہ ام المومنین کے حوالے کر دی۔ جو نسخہ حضرت ابوبکر صدیق نے تیار کیا وہ حضرت عمر کے پاس پہنچا، حضرت عمر کے پاس پہنچنے کے بعد آخری وقت میں آپ نے وہ نسخہ اپنی بیٹی اور ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس وہ نسخہ منتقل کر دیا۔ اب یہ دوسرا مرحلہ ختم ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں قرآن مجید کا ایک باقاعدہ ایک نسخہ تیار کیا گیا۔ اب حضرت عثمان کی خلافت جب شروع ہوئی، 6 آدمیوں میں سے حضرت عثمان کو خلیفہ منتخب کیا گیا، تو ان کے زمانے میں جنگیں تو جاری تھی دشمنوں کے ساتھ، تو وہاں بھی ایسا ہی معاملہ پیش آیا کہ جنگ کے دوران خیراتوں کا اختلاف شروع ہو گیا، اور ایسا اختلاف کہ جو کفر تک پہنچا دے۔ اب چونکہ اسلام پھیلتا گیا تو اجمی لوگوں کی تعداد اسلام میں زیادہ ہو گئی، جو عربی زبان کو پوری طرح سمجھتے بھی نہیں تھے اور حقیقت سے واقف بھی نہیں تھے، تو چھوٹی بات کو بڑی بات بناتے۔ اب یہ رپورٹ حضرت حذیفہ، مشہور صحابی جن کو صاحب السر کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول نے ان کو فتنوں کے سلسلے میں، قیامت کی نشانیوں کے سلسلے میں کئی باتیں بتائی تھی۔ حضرت حذیفہ ابن یمان، تو وہ تھے اس غزوے کے اندر، تو دیکھا انہوں نے، پریشان ہوئے، کہا کہ اگر یہ اس طرح قراتوں میں اختلاف کرے تو پھر یہ مسئلہ بڑھے گا۔ تو فوراً حضرت عثمان کے پاس پہنچے، خلیفہ تھے، جا کے رپورٹ دی، دیکھیے اگر آپ امت کا کہ اس مصیبت کا تدارک، یعنی اس پریشانی کا تدارک نہیں کریں گے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں امت قرآن کے بارے میں ویسا اختلاف نہ کرے جس طرح یہود و نصارہ نے اختلاف کیا اللہ کی کتابوں کے بارے میں۔ اب دیکھیں حضرت عمر کی دور اندیشی اب یہاں سمجھ میں آتی ہے۔ اب ایک معتبر نسخہ موجود ہے، حضرت عثمان نے کیا کیا، پھر حضرت زید بن ثابت کو بلایا، موجود تھے حضرت زید بن ثابت کیونکہ وہ نوجوان تھے اللہ رسول وفات کے موقع پر، کہا کہ اس نسخے کی کئی نقلیں تیار کرنا، جو نسخہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں تیار کیا۔ پھر مزید احتیاط برتا کہ اسی طرح ان تحریرات کو بھی طلب کیا، ان نوشتوں کو بھی جو اللہ رسول کے زمانے میں لکھی گئی، اور ان لوگوں کو بھی طلب کیا جو اللہ رسول سے براہ راست احتیاط۔ اس کے باوجود اس کے 4 نسخے ایک روایت کے مطابق، اور بعض روایتوں میں 7 نسخے تیار کیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس میں خیراتوں کا کچھ اختلاف تو ایک موضوع ہے،
کچھ قراتیں منسوخ ہو گئیں، کچھ قراتیں باقی تھیں، جو باقی تھیں اس کے مطابق تیار کیا گیا اور ان نسخوں کو مختلف علاقوں میں بھیج دیا، جو بڑے بڑے شہر تھے وہاں بھیج دیا، کوفہ، بصرہ، اور اسی طرح جو ہے مکہ میں ایک نسخہ، مدینے میں اپنے پاس ایک نسخہ رکھ لیا، اب بعض روایت میں بحرین میں بھی ایک نسخہ بھیجا آپ نے، شام میں بھی ایک نسخہ بھیجا، اس طرح مختلف نسخے بھیج دیا، کہا کہ اسی کے مطابق قرآن کے نسخے لکھے جائیں، اسی کے مطابق تلاوت ہو، ساتھ میں قراء کو بھی بھیج دیا آپ۔ تو یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ تو 3 مرحلوں میں قرآن مجید اس طرح محفوظ کیا گیا۔ پہلا مرحلہ عہد نبوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، دوسرا مرحلہ عہد صدیقی، حضرت ابو بکر کے دور میں، تیسرا مرحلہ عہد عثمانی۔ تو اس کے بعد یہ نسخہ ایسے ہی منتقل ہوتے ہوئے قرات کے لحاظ سے بھی، نقل کے لحاظ سے بھی، اس کے بعد نسخوں کے نسخے تیار کیے گئے، آج تک یہ قرآن ہمارے پاس پہنچا ہے۔ تو یہ قرآن کی حفاظت کا یہ طریقہ جو ہے تاریخی اعتبار سے ہمارے سامنے آیا۔ اور ویسے اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کی حفاظت کے طریقے جو اختیار کیے گئے وہ بھی بے شمار ہیں۔ خود قرآن مجید میں اس کے بارے میں ہے، لا یاتیہ الباطل وانہ لکتاب عزیز لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یعنی قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ایسے محفوظ کیا ہے کہ باطل نہ آگے سے آ سکتا نہ پیچھے سے آ سکتا۔ اب اس میں دیکھیے، یعنی قرآن مجید کی آیتیں آپس میں اس قدر مربوط ہیں، تو آپ اس کے اندر کوئی غلط معنی آیت کو الگ کر کے تو پہنا سکتے آپ، لیکن دوسری آیتوں کے کانٹیکس میں رہ کر نہیں پہنا سکتے آپ۔ یہ قرآن مجید کی حفاظت کا ایک طریقہ ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر باطل نہ آگے سے آ سکتا نہ پیچھے سے آ سکتا۔ اب دیکھیے جتنے بھی باطل فرقے پیدا ہوئے قرآن مجید کی آیتوں انہوں نے الگ کر لیا، اسے سیاق و سباق سے کاٹا، کانٹیکس سے ہٹا کر اس کا معنی مطلب جو چاہے پہنا دیا، لیکن کانٹیکس میں رکھ کے دیکھا جائے تو معنی مطلب نکلتا ہی نہیں۔ تو قرآن مجید کی آیتیں اس طرح جوڑی گئی ہیں کہ آپس میں پوری طرح مربوط ہیں، کوئی غلط معنی آپ اس کے کانٹیکس میں رکھ کر لے ہی نہیں سکتے آپ۔ یہ ایک مطلب۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ بنایا۔ تو قرآن مجید کی زبان معجزہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قرآن مجید کے اندر دیکھیے 2 چیزیں، یہ قرآن مجید کے الفاظ، کلمات، جملے، اس کا اسلوب، اس کا اسٹائل، اور دوسرا اس کے مضامین، تعلیمات، ہدایات۔ اب ان مضامین، تعلیمات کو قرآن میں جس انداز سے پیش کیا، جس اسلوب میں پیش کیا، اس کا چیلنج کیا گیا کہ تم جو ہے اس طرح کا کلام نہیں پیش کر سکتے، اس طرح کی زبان، اس طرح کی تعبیر نہیں کر سکتے۔ تو قرآن مجید کی زبان بھی معجزہ ہے۔ تو زبان اتنی اونچی ہے، اتنی اونچی ہے کہ انسان اس کی نقل نہیں کر سکتا، اس سے بہتر کا سوال نہیں، اس کی نقل بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اتنی اونچی زبان رکھنے میں بھی ایک نقطہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر کوئی انسانی کلام شامل نہ ہو، کیونکہ انسانی کلام شامل ہوگا تو پتہ چل جائے گا۔ جیسے کوئی شال کے اندر ٹاٹ کا پیوند لگا ہے تو آسانی سے انسان پتہ چلا سکتا ہے یہاں تک شال ہے، یہ ٹاٹ ہے بول۔ قرآن مجید کا اسٹائل، اس کی زبان اتنی اونچی ہے کہ بڑا سے بڑا ادیب بھی جو ہے قرآن مجید کی اسٹائل کی نقالی نہیں کر سکتا۔ اب انسانی کتابوں میں دیکھیں آپ، کوئی مصنف لکھ کے جاتا ہے، بعد میں کتنے لوگ اس میں حذف و اضافہ کر دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، اسی زبان میں لکھ دیتے، اسی انداز۔ اشعار میں تک ہوا ہے، لوگ اپنے اشعار جوڑ دیتے بیچ میں، پتہ نہیں چلا۔ کچھ ماہر لوگ پتہ چلاتے ہیں، ورنہ عام انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ مگر قرآن مجید میں یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید کا اسٹائل اتنا اونچا ہے، اس کی زبان اتنی اونچی ہے کہ آپ کوئی بھی لفظ بھی شامل نہیں کر سکتے۔ جو لوگ عربی پڑھتے ہیں وہ دیکھیے، حتیٰ کہ حدیث نبوی بھی اس میں شامل نہیں ہو سکتی۔ حدیث کا انداز الگ ہے، حدیث کا اسلوب الگ ہے، قرآن کا اسلوب الگ ہے۔ حالانکہ دونوں پیش کرنے والے اللہ کے رسول، قرآن بھی آپ کی زبان سے ادا ہو رہا ہے، حدیث بھی آپ کی زبان سے ہے، لیکن دونوں کا اسٹائل اتنا الگ الگ ہے، ایک دوسرے سے مرج نہیں ہوتے، دونوں الگ الگ۔ یہ دوسرا طریقہ ہے قرآن مجید کی حفاظت کا۔ اور تیسرا طریقہ ہے قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے بہت آسان کر دیا گیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اب دیکھیے دنیا میں قرآن واحد کتاب ہے جسے صرف سب سے زیادہ پڑھا ہی نہیں جاتا، یاد بھی کیا جاتا۔ آج بتائیے دیگر آسمانی کتابوں کے حافظ دنیا میں کتنے ہیں؟
کون ہے تورات کا حافظ؟ کون ہے انجیل کا حافظ؟ کون ہے دیگر آسمانی کتاب کا حافظ؟ بتا نہیں سکتے آپ۔ ان کے علماء بھی مشکل سے حافظ ہوں گے، وہ بھی انگلیوں پر گن سکتے آپ۔ قرآن مجید کے حافظ دنیا میں کتنے ہیں بتائیے، شمار کر سکتے ہیں آپ؟ اس حیدرآباد میں کتنے ہیں بتائیے آپ؟ نہیں بتا سکتے آپ۔ چھوٹا بچہ 8 سال کا بچہ 11 سال تک 12 سال تک پورا قرآن یاد کر لیتا، اور یہ سلسلہ کب سے چلا رہا ہے؟ 1400 سال سے۔ تو قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے، اس کی منفرد خصوصیت ہے، بڑی آسانی سے قرآن یاد ہوتا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ قرآن یاد ہوتا ہے، اور ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ حافظوں کو پوچھیے آپ، شروع میں کچھ تکلیف ہوگی، اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اللہ ہے کہ کسی کا حافظہ کمزور ہو تو الگ بات ہے، ورنہ جن کا حافظہ اچھا ہے ان کے لیے قرآن یاد کرنا اللہ کے فضل سے بہت آسان چیز، بہت آسان۔ دیکھیں مسلم شریف کے غالباً ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ میں آپ پر ایسی کتاب نازل کرنے والا ہوں جسے پانی دھو نہیں سکتا، لا یغسلہ الماء۔ اس کا مطلب شارحین حدیث نے، محدثین نے یہ لکھا ہے، دیگر کتابوں کو آپ پانی میں دھو کر اس کے حروف مٹا سکتے آپ، مگر یہ سینوں میں لکھے جانے والے کلام کو آپ کس سے دھوئیں گے؟ آپ کوئی چیز ہی نہیں آپ کے پاس دھونے کے لیے۔ کتنے سینوں میں قرآن یاد ہے بتائیے آپ؟ یہ بھی قرآن مجید کی حفاظت کا ایک زبردست ذریعہ ہے۔ یہ بھی ایک بڑا ذریعہ ہے کہ دشمنوں نے بڑی کوشش کی، کتنے نسخے قرآن کے نکالے جس میں کئی آیتوں کو حذف کر دیا، کئی آیتوں کو بدل دیا، کئی آیتوں کو اضافہ کیا، مگر حفاظ کے پاس پہنچے، پڑھا انہوں نے، کہا کہ یہ نہیں ہے قرآن میں، قصہ ختم۔ بار بار ہوا ہے یہ نسخے، قرآن کے جعلی نسخے دشمنوں نے تیار کیے، پہنچائے، کامیاب نہیں ہوئے۔ جیسے ہی حفاظ کے پاس پہنچا، یہ نہیں ہے، چلو حفاظ کو پڑھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہاں آیت چھوٹ رہی ہے، کہاں آیت بدل رہی ہے۔ اگر یہاں کوئی حافظ قرآن ان کو پتہ رہے، آسانی سے بتا سکتے ہیں قرآن مجید کی حفاظت کا کیسا انوکھا طریقہ اللہ نے ایجاد کیا، اور کیسے اللہ نے سینوں کو کھول دیا کہ بچہ قرآن کو یاد کر لے۔ ہاں، اور اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے بتایا قرآن کی زبان کو معجزہ بنایا، اس کی وجہ سے بھی قرآن کی حفاظت ہوئی۔ دشمنوں نے کیا کیا، بلکہ آج بھی آپ لوگ تو تمام لوگ اس میں نوجوان ہی پڑھے لکھے ہیں، نیٹ سے واقف ہیں۔ نیٹ میں قرآنی صورتوں کے نام پر کئی صورتیں مخالفین نے شامل کی ہیں، باقاعدہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اس میں ایک صورت کا نام ہے سورۃ المسلمون، اس کا نام ہے سورۃ المسلمون، اور ایک صورت کا نام ہے سورۃ الایمان، اور ایک صورت کا نام ہے سورۃ التجسد۔ باقاعدہ تیار کر کے قرآن کے ساتھ شامل کر کے ویب سائٹ پہ ڈال دیا۔ لیکن آپ پڑھیے، آپ پڑھتے ہی پہچان لیں گے قرآن نہیں ہو سکتا۔ بول ان کی اسٹائل اتنا گرا ہوا اسٹائل ہے، ایک جاہل آدمی بھی بول سکتا یہ قرآن کا اسٹائل نہیں ہے، یہ قرآن کا انداز نہیں، یہ قرآن کی زبان نہیں۔ پڑھا لکھا آدمی تو چھوڑے، وہ آسانی سے پہچان سکتا ہے۔ عام آدمی جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جس نے ناظرہ پڑھنے آتا ہے، وہ پڑھتے ہوئے کہہ دے گا یہ قرآن نہیں ہو سکتا۔ یہ کس بات کی وجہ سے؟ قرآن کی زبان کو معجزہ بنا دیا، اس کی کوئی نقالی نہیں کر سکتا۔ ورنہ لوگ کیا ہے، بڑے سے بڑے شاعر کی نقالی کر لیتے ہیں، بڑے سے بڑے ادیب کی نقالی کرتے ہیں لوگ۔ مولانا آزاد کے انداز میں بھی مضامین لکھ دیتے ہیں، فلاں کے زبان میں مضامین لکھتے ہیں، پتہ لگانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، مگر یہاں قرآن کی نقالی ناممکن ہے۔ آج بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، نیٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ، پڑھتے ہوئے اگر آپ ناظرہ پڑھنے کے عادی ہیں، آپ بول دیں گے یہ کیسے ہو سکتا قرآن، اتنی رقیق زبان، اتنا رقیق اسٹائل، اتنا بازاری انداز، یہ قرآن کا انداز نہیں۔ سمجھتے ہیں نا ہم زبان بازاری کی زبان کیسے ہوتی ہے، اعلیٰ ادبی زبان کیسے ہوتی ہے، اردو میں خود دیکھ سکتے ہیں آپ۔ یہ تو حیدرآباد ہے، آپ اچھی سے اچھی زبان بھی جانتے ہیں، بالکل 3rd کلاس لوکل زبان بھی جانتے ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، بہت فرق ہوتا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کی حفاظت، اس طرح میں نے بتایا کہ قرآنی جملوں کا ایسا جوڑ دیا گیا ہے اس کے اندر باطل گھس نہیں سکتا۔ اب جتنے بھی قرآن میں غلط استدلالات کیے گئے، آپ اٹھا لیجئے، آپ جتنے بھی باطل فرقے ہیں اٹھا لیجئے، ان کے دلائل دیکھیے، قرآن آیت سے دلائل ہوں گے، لیکن آپ ان کو کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھیے، وہ معنی نکلتا ہی نہیں نکلتا معنی۔ اب الگ کر لیں تو الگ بات ہے، نہیں پڑھنے والا نماز نہیں پڑھنا، لا تقربوا الصلاۃ نکال لیا،
قرآن میں نماز مت پڑھو، لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ وانتم سکارا، کب نہیں پڑھنا؟ نشے کی حالت نہیں پڑھنا. دیکھیں وہ معنی نکل گیا، ختم. لا تقربوا الصلاۃ نکال کر کہا کہ قرآن میں نماز مت پڑھو کہا گیا. اب جو آیت کا ٹکڑا چھوڑ دیا، وانتم سکارا، اس کا ٹکڑا ہے وہ، اب ملا کے پڑھیے، وہ معنی نکلتا ہے؟ ہرگز نکلتا نہیں. تو یہ کانٹیکس ایسا مضبوط ہے کہ کوئی بھی غلط معنی فٹ نہیں کر سکتے آپ. فٹ کرنے کی ایک ہی شکل کہ اس آیت کو کاٹ لو آپ. تو جتنے بھی باطل فرقے شروع سے لے کر آج تک بھی ہیں، سب لوگوں نے آیتوں کو کاٹ لیا، اپنے مطلب کی باتیں بتائیں اس میں، لیکن آپ رکھ کر دیکھیے کوئی مطلب نکلتا نہیں. تو یہ 3 بڑے طریقے ہیں قرآن مجید کی حفاظت کے. اور بھی بہت طریقے ہیں، اس کی تفصیل کا یہ وقت نہیں ہے. تو قرآن مجید ہمارے پاس پوری طرح محفوظ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سی صورتیں لوگوں نے آج کل بتائیں کہ قرآن مجید کے اندر جو ہے حفاظت کیسے ہوئی ہے. اب ایک سوال آیا ہے خواتین طرف سے، قرآن مجید کو اللہ نے محفوظ کیا تو اللہ نے حدیثوں کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ میں کہتا ہوں بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ حدیثوں کی بھی حفاظت ہوئی ہے، حدیثی کی نہیں، قرآن کی زبان کی بھی حفاظت ہوئی ہے. آج بھی وہی عربی زبان ہے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں عربی زبان تھی. آپ مجھے بتائیے دنیا میں کون سی زبان ایسی ہے جو یعنی 14 صدیوں کے بعد بھی چینج ہوئے بغیر ویسی ہی باقی رہے جیسے پہلے تھی؟ یہ اردو زبان ہندوستان کی آپ لے لیجیے، آپ دور جانے کی ضرورت نہیں. آج سے 50 سال پہلے اردو کیسی تھی؟ اس کے اندر فارسی الفاظ، عربی الفاظ. اب کی اردو کیسی ہے؟ اب اس میں ایک زمانے میں انگریزی الفاظ شامل ہوئے، اب اس میں ہندی الفاظ کی بھرمار. پرانی کتابیں اٹھا کر پڑھتے ہیں، بغیر ڈکشنری کے پڑھ نہیں سکتے آپ. 1 صدی کے اندر ہے. اس طرح انگریزی زبان جاننے والے موجود ہیں، ان کو معلوم ہے چاسر کی زبان، شیکسپیئر کی زبان کوئی پڑھ نہیں سکتا. آج شیکسپیئر کے ڈرامے بغیر تشریح کے نہیں پڑھے جا سکتے، اس کی کامنٹری چاہیے، اس کے بعد پڑھ سکتے آپ. چاسر جسے انگریزی کا باب آدم کہا جاتا ہے، اس کی زبان کوئی نہیں سمجھ سکتا آج بغیر تشریح کے. زبانیں ہمیشہ بدلتی رہتی ہیں، زبانیں ہمیشہ بدلتی ہیں، ایک حالت پر قائم نہیں رہتی. الفاظ کا اضافہ ہوتا ہے، الفاظ حذف ہوتے ہیں، اسٹائل بدلتے ہیں، بہت چیزیں ہوتی. مگر عربی زبان دیکھیے آپ، آج بھی قرآن مجید کی زبان محفوظ. کچھ نئے الفاظ کا اضافہ ہوا ہے، نئی ایجادات ہوئی، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، مگر بیسیکلی اسٹرکچر جو ہے وہی موجود ہے جو اس زمانے میں تھا. یہ قرآن مجید کی زبان کو ختم کرنے کی بڑی کوشش ہوئی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے مصر میں باقاعدہ عربی زبان کو ختم کر کے وہاں کی کلوکیل لینگویج جسے لغت دارجہ کہتے ہیں اس کو جاری کرنے کی بڑی کوشش ہوئی. عربی زبان کو کئی ممالک سے ختم کیا گیا. آپ جانتے ہیں ترکی سے عربی زبان کو ختم کیا گیا. اذان ترکی زبان میں نہیں دی جاتی تھی، معلوم ہے، عربی زبان میں نہیں دی گئی، ترکی زبان میں دی جاتی. دشمنوں نے کوشش کی کہ قرآن کی زبان ختم ہو گئی تو قرآن میں چینج کر سکتے، ہم تبدیلی لا سکتے، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کامیاب ہونے نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایسے لوگوں کو پیدا کیا جنہوں نے اس کا مقابلہ کیا، پھر زبان کی حفاظت کی. تو قرآن کی حفاظت کے اندر یہ ساری باتیں شامل ہیں، بلکہ اس امت کی بھی حفاظت کا وعدہ ہے جو اس قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا. حدیث میں آپ نے فرمایا لن تزال طائفۃ من امتی، میری امت کا ایک گروہ قیامت تک باقی رہے گا جسے دشمن نقصان نہیں پہنچائیں گے، جو اس کتاب کے مطابق، دین کے مطابق عمل پیرا ہو. تو قرآن کی حفاظت کے اندر حدیثوں کی حفاظت ہے، اور ساتھ میں اس سے متعلق علوم و فنون کی بھی عربی زبان کی حفاظت ہے. پھر جو ہے اس امت کی بھی حفاظت ہے جو قرآن کی علم بردار ہے. اس لیے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ صرف مجرد قرآن کی حفاظت ہے، دوسری چیزوں کی حفاظت نہیں ہوئی. کیونکہ قرآن مجید کی صرف حفاظت ہوتی، زبان کی حفاظت نہیں ہوتی، حدیث نبوی کی حفاظت نہیں ہوتی، امت کی حفاظت نہیں ہوتی، تو پھر قرآن کیسے پڑھا جاتا، کیسے قرآن پہنچتا ہم تک؟ ناممکن بات. تو اس حفاظت کے ضمن میں ساری باتیں شامل ہیں. جو لوازمات قرآن ہیں سب کی حفاظت ہے، سب کی حفاظت ہے. ہمارے پاس ہر چیز محفوظ ہے. جیسا کہ میں نے بتایا حدیثوں کے ان راویوں کے حالات بھی محفوظ ہیں جن کے ذریعے حدیثیں پہنچی ہیں. بلکہ آپ کو تعجب ہوگا، یہ امت ایسی امت ہے، یہ ڈکشنریاں جو ہوتی ہیں آپ دیکھتے ہیں، ڈکشنری ہم جو کہتے ہیں انگریزی زبان کے آکسفورڈ ڈکشنری ہے، اس میں اضافہ ہوتے رہتا ہر ایڈیشن میں.
لیکن اصل معنی کیا ہے، یہ کیسے نکلا، کہاں سے نکلا، کوئی بتا نہیں سکتا. لیکن عربی زبان کی ڈکشنری ایسی ہیں اس معنی کی بھی سند موجود ہے. یہ لفظ کا یہ معنی ہے تو اس کا کیا ثبوت ہے، اس کا کیا پروف. جاہلیت میں اس زمانے میں اس شعر کے اندر اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا، تو ہمارے علماء نے اتنا اہتمام کیا ہے. لغت کی بھی سند ہے ہمارے پاس، صرف حدیث کی سند نہیں، ڈکشنری کی سند ہے ہمارے پاس. اب بتائیے اس سے بڑھ کر حفاظت کا آپ کیا تصور کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اس لیے قرآن کی حفاظت کے ضمن میں وہ ساری چیزیں محفوظ ہیں جو قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن پر عمل کرنے کے لیے ضروری. اس لیے وہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ حدیث محفوظ نہیں ہے. یہ دشمنوں کا پھیلا ہوا ایک شوشہ ہے کہ حدیث محفوظ نہیں، فلاں محفوظ نہیں ہے. یہ ہم کو پریشان کرنے کے لیے پھیلاتے ہیں، ہم ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. تو یہ قرآن کی حفاظت کے تعلق سے چند باتیں تھیں. کیا جاری رکھیں، کچھ وقفہ دیں؟ جی نہیں، اس میں تھوڑا ہے، اس کے بعد ایک وہ آخر میں ناسخ منسوخ کا ابھی ہیں. اچھا، نماز کے لیے قرآن مجید کے تعلق سے ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید جو آج ہمارے پاس موجود ہے، اس میں جو آیتوں کی ترتیب ہے، جو سورتوں کی ترتیب ہے، اس کے تعلق سے دو تین باتیں آپ سن لیجیے. قرآن مجید کی دو ترتیبیں ہیں. ایک ترتیب ترتیب نزولی کہلاتی ہے، نزولی ترتیب، یعنی قرآن جیسا نازل ہوا، جیسا کہ شروع میں بات ہے نا، اول ما نزل، شروع میں کون سی آیت، بعد میں کون سی آیت، یہ ایک ترتیب ہے. اس کو کہتے ہیں ترتیب نزولی، یعنی نازل ہونے کی ترتیب. اور ایک ترتیب جو ہمارے پاس قرآن مجید میں موجود ہے، اس کا نام ہے ترتیب تلاوت. اب دیکھیے، قرآن مجید کی سب سے پہلے آیتیں سورہ علق کی ہیں، لیکن ترتیب میں کہاں ہیں؟ وہ سب سے پہلے ہیں آخری پارے میں. تو یہ دوسری ترتیب ہے. تو یہ ترتیب دوسری ترتیب ہے، اس کا نام ہے ترتیب تلاوت. اب یہ کیسے ہوا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن مجید کو اس طرح کیوں مرتب نہیں کیا گیا جس طرح وہ نازل ہوا؟ ترتیب کے اعتبار جو آیت پہلے، جو آیت بعد میں، اسی ترتیب سے نہیں لکھا گیا. تو یہ کس کی طرف سے ہے؟ اب اس کے بارے میں تحقیق کے طور پر علماء نے لکھا ہے کہ یہ ترتیب تلاوت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان طرف سے ہی ہے اور آپ کے زمانے سے ہے. جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوتی تو آپ صرف اتنا نہیں کہتے کہ اس آیت کو لکھ لو، اس آیت کو پڑھ لو، بلکہ کہتے تھے یہ آیت فلاں آیت سے پہلے لکھو، یہ فلاں آیت کے بعد لکھو. یہ بھی حدیثوں میں ملتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کو بتاتے تھے اس کا آیت کا مقام فلاں آیت کے بعد، فلاں آیت سے پہلے، تو آپ صحابہ کو بتاتے تھے. تو ترتیب کے ساتھ جو ہے دوسری ترتیب ہوتی جاتی تھی. جب صورت مکمل ہوگی، ترتیب کمپلیٹ ہو گئی. تو یہ ترتیب تلاوت، یعنی قرآنی صورتوں کے اندر جو آیتوں کی ترتیب ہے، یہ اللہ کے رسول کی طرف سے، اور اللہ کے رسول اللہ کے حکم پر اس ترتیب کو جو ہے صحابہ کے سامنے پیش کیے. تو یہ ترتیب توقیفی ہے، اس پر اتفاق ہے امت کا کہ قرآنی آیات کی ترتیب اللہ کی طرف سے ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا. ہر صورت کے اندر جو ترتیب ہے وہ ترتیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی ہے اور آپ نے ہی بتایا. البتہ یہ صورتوں کی ترتیب، یہ دوسرا مسئلہ ہے. وہ ترتیب تلاوت آیتوں کے اعتبار سے، اب سورہ بقرہ میں آپ پڑھتے جائیں گے، ترتیب ہے، ویسے ہی پڑھیں گے آپ. یہ ترتیب بدلنا نہیں ہے، یاد رکھیے. قرآنی صورتوں میں ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، الٹا پڑھنا نہیں. الٹا پڑھنے والے کو منقوص القلب کہا گیا. نیچے سے نہیں پڑھنا ہے، ترتیب سے پڑھنا ہے. خیر الٹا تو کوئی پڑھتا نہیں، اور پڑھنا مشکل بھی ہے، نہیں پڑھ سکتے آپ. تو ترتیب، اب قرآنی صورتوں کی ایک ترتیب ہے. دیکھیے، یہ ترتیب تو آیتوں کی ترتیب ہوئی جو ہر صورت میں ہے. اس کے بعد دوسری ترتیب صورتوں کی ترتیب. مثال طور پر پہلے سورہ فاتحہ، بس دوسرے نمبر پر سورہ بقرہ، تیسرے نمبر پر سورہ آل عمران، چوتھے نمبر پر سورۃ النساء. یہ ترتیب صورتوں کی ترتیب کہلاتی ہے.
یہ کس کی طرف سے ہے؟ اس میں علماء کے 3 اقوال ہیں. ایک قول ہے یہ ترتیب جو ہے اجتہادی ترتیب ہے، یعنی صحابہ نے یہ ترتیب جو ہے بنائی ہے. دوسرا قول ہے یہ ترتیب اجتہادی بھی ہے، توقیفی بھی ہے، یعنی تمام صورتوں کی ترتیب سوائے سورہ انفال اور سورہ براء، سورہ توبہ، یہ 2 صورتوں کے علاوہ پوری ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. سورہ انفال اور سورہ توبہ کی ترتیب وہ صحابہ کی طرف سے. یہ دوسرا قول. تیسرا قول پوری ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، کوئی اس کے خلاف نہیں. تو 3 اقوال دیکھیں. پہلا قول یہ ہے کہ یہ ترتیب اجتہادی، یعنی صحابہ کرام نے یہ ترتیب دی ہے. تیسرا قول اس کے برعکس، اپوزٹ، صحابہ نے نہیں، خود اللہ کے رسول نے ترتیب دی ہے. دوسرا قول پوری صورتوں کی ترتیب اللہ کے رسول کی طرف سے، صرف 2 صورتیں ایسی ہیں جس کی ترتیب صحابہ نے دی. تو علامہ زرکشی جن جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی مشہور کتاب ہے علوم قرآن پر، البرہان فی علوم القرآن. اس میں انہوں نے لکھا ہے یہ اقوال بظاہر مختلف ہیں، 3 اقوال الگ الگ معلوم ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں. حقیقت میں یہ اختلاف جو ہے لفظی اختلاف، حقیقی اختلاف نہیں. کیا مطلب؟ یعنی دیکھنے میں الگ الگ اقوال ہیں مگر سب کے کہنے کا مطلب ایک ہی ہے. کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ نے ترتیب دی ہے، ان کا کہنا ہے کہ صحابہ نے اپنے طور سے ترتیب نہیں دی بلکہ اللہ کے رسول نے ان کو بتایا تھا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ صحابہ، کیونکہ صحابہ دین کے معاملے میں بہت محتاط تھے. جیسے کہ دیکھیں ابھی حضرت ابوبکر صدیق قرآن کا نسخہ تیار کرنے میں تیار نہیں ہوئے، حضرت زید بن ثابت تیار نہیں ہوئے. دین کے معاملے میں اتنا محتاط ہونے والے اپنے طور سے نعوذ باللہ کوئی کام نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کے رسول نے ان کو کوئی بات بتائی نہ ہو. اللہ کے رسول نے ان کو طریقے بتا دیے، ضابطے بتا دیے ترتیب کے، اسی ترتیب سے انہوں نے قرآن کو نقل کیا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ صحابہ نے کیا؟ اللہ کے رسول کی ہدایت کے مطابق. جب اللہ کے رسول کی ہدایت کے مطابق کام ہوا تو صحابہ کا نہیں ہوا، وہ تو نبوی ترتیب ہوئی. اسی لیے امام زرکشی نے کہا یہ اختلاف لفظی اختلاف، یعنی الفاظ الگ الگ ہیں، سب کا مطلب ایک ہی ہے، بات ایک ہی کہتے ہیں، الگ الگ الفاظ میں کہتے ہیں. غور سے دیکھیں گے تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. اور اس کی بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا بھی قول ہے. وہ کہتے ہیں، ان کا دیکھیں غور سے سنیے آپ، ان کا کیا کہنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآنی صورتوں کی ترتیب وہ کہتے ہیں اجتہادی ہے. ذرا غور سے سنیے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ قرآنی صورتوں کی ترتیب اجتہادی ہے، صحابہ نے کیا. اس وجہ سے کبھی کبھی آپ ترتیب کے اعتبار سے کوئی صورت کو کسی صورت کے آگے پیچھے پڑھ سکتے ہیں، آپ جائز ہے، لکھ سکتے میں جواز. ذرا غور سنیے. نماز میں بھی کبھی ترتیب الٹ سکتی ہے، کبھی کبھی کا عمل لکھنے میں بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے بعض صحابہ کے نسخوں میں ترتیب کا تھوڑا اختلاف ہے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، دیکھیں شیخ الاسلام کے الفاظ، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جب قرآنی صورتوں کی اس موجودہ ترتیب پر اتفاق ہو گیا، صحابہ نے اتفاق کیا، اجماع کیا. صحابہ کے اجماع کے بعد ہم کو اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کا طریقہ بھی ہمارے لیے حجت ہے. یہ شیخ الاسلام کے الفاظ، اسے نقل کیا ہے علامہ ابن عثیمین نے اپنی کتاب. صحابہ کا طرز عمل ہمارے لیے حجت ہے، صحابہ اس ترتیب پر متفق ہے، موجودہ ترتیب پر، تو اس لیے اس کی پیروی لازم ہے. ہاں کبھی کبھی کوئی آدمی پڑھنے میں آگے پیچھے کر لے تو جواز ہے، کبھی کبھی کی گنجائش. جانتے بوجھتے آمدن جو ہے ہمیشہ مخالفت نہیں کرنا چاہیے. ترتیب کے بارے میں یہ شیخ الاسلام کا قول میں نے نقل کیا، ان کی عبارت، اور اسے نقل کیا ہے شیخ عثیمین نے اپنی کتاب میں. قرآن کے بارے میں انہوں نے کتاب لکھی، اس میں لکھا ہے انہوں نے. تو یہ ترتیب ہے. تو آیتوں کی ترتیب، یہ سورتوں کی ترتیب کے تعلق سے 1-2 بات رہ گئی تھی، یہ میں نے آپ کے سامنے اب رکھ دی ہے. اس میں ایک سوال جو ہے معمولی سوال ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ قرآنی کیسٹ سنتے وقت نیند آ جاتی ہے.
تو کیا ہے قرآن سنتے ہوئے سو جانا قرآن کی بے ادبی ہے؟ ایک عام سوال ہے، قرآن سنتے وقت نیند آ جاتی ہے، اگر نیند کا غلبہ ہے تو سو جانا ہی بہتر ہے۔ نیند کا غلبہ ہے تو سونا بہتر، کیونکہ قرآن کی تلاوت کے آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے، کیونکہ حکم ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن کی تلاوت ہو تو خاموشی کے ساتھ غور سے سنو۔ اب جب سننے کی گنجائش نہیں ہے، نیند کا غلبہ ہے، تو پھر تلاوت کی بے ادبی ہوتی ہے، سو جائیں، کیسٹ آف کر دیں آپ۔ اسی لیے آج کل لوگ وہ گاڑیوں میں سب کیسٹ چلاتے ہیں، کوئی سنتا نہیں، تو علماء نے اس پر سخت لکھا ہے اگر آپ کو سننا نہیں ہے تو آپ کیسٹ نہیں چلانا چاہیے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام، اللہ فرماتا ہے اور آپ دوسری دنیا میں مشغول ہوں۔ جیسے ہم بھی کسی سے کچھ کہیں، سامنے والا آدمی نہ سنے تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اس کو گستاخ سمجھتے ہیں، بے ادبی سمجھتے ہیں، ہم اسے برداشت نہیں کرتے۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے ساتھ یہ بے ادبی آپ سنتے ہیں تب ٹھیک ہے، آپ دوسرے کام میں مشغول ہیں یا آپ سن نہیں سکتے تو تلاوت کی کیا ضرورت ہے؟ آف کر دیں، آپ دوسرے کام میں مشغول ہوں، بعد میں سنیں آپ۔ تو نیند کا غلبہ ہے تو تلاوت ہی نہیں، نماز پڑھنے کی بھی ممانعت ہے۔ ایک مطلبہ کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پہنچے تو ایک رسی لٹک رہی تھی، آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے جواب دیا فلاں صحابیہ نماز پڑھتی ہے، جب تھک جاتی ہے یا نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو رسی پکڑ لیتی ہے، کہیں گر نہ جائیں، تو آپ ناراض ہو گئے، آپ ناراض ہو گئے۔ کہا وَلْيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نشاطہ، فرمایا جب تک طبیعت میں نشاط رہے اس وقت تک نماز پڑھے۔ نشاط نہیں ہے، نیند کا غلبہ ہو گیا، اب حد سے تھک چکے ہیں، تو ایسی حالت میں نماز پڑھیں، آپ کو ہوش نہ رہے تو ہو سکتا ہے آپ دعا کرنے کے بجائے بد دعا کریں، آپ کی زبان سے الفاظ جو نکلتے ہیں دعا کے بجائے بد دعا کے الفاظ ہوں، اس لیے ایسی حالت میں نماز نہیں پڑھنا۔ اور علماء نے اس آیت سے بھی استدلال کیا ہے، جسے میں نے شروع میں بتایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ نشے کے حالت میں نماز پڑھنے کی ممانعت کی حکمت کیا بتائی گئی؟ نماز میں جو تم پڑھتے ہو اس کو جانو۔ نشے کی حالت میں جان نہیں سکتا، نیند کی حالت میں بھی آدمی زبان سے کیا نکل رہا ہے اس کا احساس نہیں، اس لیے ایسی حالت میں نماز پڑھنا بھی بہتر نہیں، تلاوت بھی بہتر نہیں ہے۔ غلبہ ہے تو سو جائے۔ حتیٰ کہ نماز سے یہاں تک یہ بھی آیا ہے، کسی کو استنجا کی سخت حاجت ہے، جماعت ہو رہی ہے، یا کسی کو سخت بھوک لگی ہے، کھانا موجود ہے، تو کس سے آغاز کرے؟ وہ جماعت جاتی ہے بول کے آ کے بھوک کھڑا ہو جائے اور حالت عجیب ہو، یا استنجا کی حالت سخت ہو، نماز جماعت جاتی ہے بول کھڑا، ایسا نہیں ہے۔ لا صلاۃ بحضرت الطعام ولا وهو يدافع الاخبثان، ایسی صورت میں آدمی پہلے کھائے، پہلے استنجا کرے، اس کے بعد نماز پڑھے۔ اب یہ سب آداب بتائے گئی، تو اس کا لحاظ کر لیں۔ ایسے بے چینی کے موقع پر اور بے قابو ہونے کے موقع پر سب جو ہے تلاوت بھی نہیں ہے، عبادت بھی نہیں۔